جنگ، یہ جدوجہد 9 اپریل کی رات سے جاری ہے. جس طرح سے آپ پارلیمنٹ پہ قابض ہوئے تھے نا، اس کے بعد اس قبضے کا تسلسل رکھنے کے لیے نقاب پوشوں کے ہاتھوں میں پارلیمنٹ کے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے گریبان آئے ہیں. کافی میں نے پنجابی بھی سیکھ لیا، جیل میں جا کے چاکا کھل گیا ہے. تو ان کا چاکا کھل گیا ہے. یہ شروع ہوا تھا خواتین سے، پھر یہ بچوں تک آیا، پھر یہ شاعروں تک آیا، پھر یہ صحافیوں تک آیا، پھر یہ ججز تک پہنچا. یعنی اگر میری کوئی مورل کرپشن نہیں ہے، فائنینشیل کرپشن نہیں ہے، تو یا تو آپ ڈگری کو فیک کریں گے یا پھر لوگوں کے نکاح نامے خطرے میں پڑ جائیں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے نا اس ملک میں. ان سے کچے کے ڈاکو تو پکڑے نہیں جاتے، لیکن روز میرے گھر کے باہر یہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی میرے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں. میں ان سے صرف ایک ہی میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ڈر کس بات کا ہے؟ سمجھ تو گئی ہوں گی کہ ڈر کس کو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی ڈر ہے. ان کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا، میں جیل میں تھی، کہ کسی مولوی صاحب نے اپنے خطبے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیا تو اس کو بھی پکڑ کے لے گئے. ہمارے ناموں کا بھی ڈر ہے، ہماری تصویروں کا بھی ڈر ہے، ہماری ویڈیوز کا بھی ڈر ہے، ہمارے پروٹیسٹ کالز کا بھی ڈر ہے. حالانکہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے. ظلم ایک طرف سے ہو رہا ہے، پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. ہم مظلوم بھی ہیں، ہم پرامن بھی ہیں، لیکن ہم کھڑے بھی ہیں. مطلب میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر خواتین کا اتنا ڈر ہے تو آپ سوچیں خان کا کتنا ڈر ہوگا ان کو. خواتین سے کس چیز کا ڈر ہے؟ یہی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا کہ ان کو بیسیکلی ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں جیلوں میں ڈال کر یہ 54% پاپولیشن کو یہ پیغام دیں گی کہ اگر آپ گھروں سے نکلیں گے تو آپ کو ہم جیلوں میں ڈال دیں گے. جب ہم لوگ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اب دیکھیں اب لوگوں کا خوف ختم ہو چکا ہے. میں بار بار، ابھی آپ نے باہر دیوان صاحب کی بیگم کا سنا ہے، انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کو پکڑا ہے میں ریلی لیڈ کروں گی، آپ میری بیٹی کو پکڑیں گے تب بھی میں ریلی لیڈ کروں گی، آپ میرے گھر تک آئیں گے، آپ میرے بچوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے لیکن میں آؤں گی. تو میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ بیسیکلی اسی لیے تو انہیں خواتین کا ڈر ہے، یہی تو ڈر ہے ان کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز بریو بنا دیتی ہے پی ٹی آئی کی ورکرز کو کہ وہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتی ہیں کہ مجھے بھی پکڑ لیں، میرے بچوں کو بھی پکڑ لیں، مردوں کو بھی پکڑ لیں؟ کیوں؟ صرف ایک اللہ پر اپنا ایمان. دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، جب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کہ اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے، تو ہم ان زمینی خداؤں سے کیوں ڈریں گے؟ یہ تو ویسے یہ تو خود ہی نوکر ہیں، یہ کسی اور سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم اور بھی کسی سے نہیں ڈرتے. ہم یہ بھی بتا دیں، ہم یہ بھی پیغام دے دیں کہ ہمیں اس وقت اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے. باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب میں 7 اگست سے میری رہائی ہوئی ہے، اس کے بعد سے میرے گھر پولیس ہر دوسرے دن ریڈ کرتی ہے. میں آج مجھے FIA کی میری پیشی تھی، میں نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی اور میں جلسے کے NOC کے لیے پہنچی اور ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے FIA جانا ہے. اس کے باوجود انہوں نے رات کو میرے گھر ریڈ کیا اور رات کے 1:45 ساڑھے 12 بجے کے بعد. ریڈ کی کوئی وجہ سامنے آئی؟ ریڈ کی کوئی وجہ نہیں ہے جی. تلاشی دے دے عالیہ حمزہ کو اریسٹ کرنا ہے. عالیہ حمزہ یہاں ہے ہی نہیں، آپ نے اریسٹ کس کو کرنا ہے؟ عالیہ حمزہ ہر طرح سے ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، وہ فری ہیں، تو پھر بار بار آپ کے گھر آنا، آپ کو اس طرح ڈیگریڈ کرنا، کیا وجہ ہے اس کی؟ بس ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ پریشرائز کریں گے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہم پر ایک اریسٹ کی تلوار لٹکائے رکھیں گے. تو ہم تو ان سے خود کہتے ہیں آپ نے اریسٹ کرنا ہے نا، میں تو بیٹھی ہوں، میرے گھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لے کر آئیں نا، آپ لیگل آرڈر لے کر آئیں، آپ یہ لے کر آئیں کہ آپ کے پاس میرے خلاف کیس کیا ہے. ویسے تو آپ کو میرے گھبرانا نہیں ہے والی ویڈیو پر بھی آپ کیس بناتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مطلب میں آج یہاں پر عوام کے سامنے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا، شاید پاکستان کا ایٹم بم میرے گھر کی بیسمنٹ میں تو بالکل نہیں رکھا ہوا جس کی آپ روز تلاشی لینے آ جاتے ہیں. نہ میرے پاس کوئی نیوکلیئر اور ایسا راز ہے، نہ کوئی اور ایسی چیز ہے. تو میرے گھر کا راستہ کیوں؟ اسی لیے میں نے آج آ کر کہا میں کھڑی ہوں نا یہاں پر، لے کر آئیں آرڈر، وکیل بھی کھڑے ہیں سارے، کریں اریسٹ، آرڈر دکھائیں، اریسٹ کریں، دنیا کو بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ رات کے اندھیروں میں بھی کبھی سرکاری لوگ آئے ہیں، رات کے اندھیروں میں تو چور نکلتے ہیں. میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں، اس وقت تو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اس وقت تو چوریاں ہوتی ہیں. آپ رات کے اندھیروں میں ہمارے گھروں پر، اور یہ آپ یہ دیکھیں، یہ پنجاب کے شہر لاہور میں ہو رہا ہے، آپ کے مین سٹی میں ہو رہا ہے، آپ کے میٹروپولیٹن میں ہو رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ بلوچستان میں کیا ہوتا ہوگا.
یہ جو ہے ہمارے باقی جو ہیں KPK کے دور دراز کے علاقوں میں یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے. جس طرح کی فسطائیت یہ تو اب نظر آیا ہے کہ وہ جو پہلے آپ ہمیں کہانیاں سناتے تھے تب بھی وہ کہانیاں ہی تھیں. اسی لیے میں لوگوں کو یہ پاکستانی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آگ نا ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے. ہم تو سہ رہے ہیں اور ہم پچھلے مطلب میں یہ کہوں کہ یہ جنگ یہ جدوجہد 9 اپریل کی رات سے جاری ہے. 9 اپریل کی رات سے جس طرح سے آپ پارلیمنٹ پہ قابض ہوئے تھے نا, اس کے بعد اس قبضے کا تسلسل رکھنے کے لیے نقاب پوشوں کے ہاتھوں میں پارلیمنٹ کے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے گریبان آئے ہیں. کیونکہ یہ وہ جس سے کہتے ہیں نا, ہم پنجابی میں یہ کہتے ہیں, آپ تو کافی میں نے پنجابی بھی سیکھ لیا جیل میں جا کے, چاکا کھل گیا ہے. تو ان کا چاکا کھل گیا ہے. یہ شروع ہوا تھا خواتین سے, پھر یہ بچوں تک آیا, پھر یہ شاعروں تک آیا, پھر یہ صحافیوں تک آیا, پھر یہ ججز تک پہنچا. یعنی اگر میری کوئی مورل کرپشن نہیں ہے, فائنینشیل کرپشن نہیں ہے, تو یا تو آپ ڈگری کو فیک کریں گے یا پھر لوگوں کے نکاح نامے خطرے میں پڑ جائیں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے نا اس ملک میں. عدت جیسے کیس آپ بناتے ہیں, آپ جج صاحب کی ڈگری کو فیک قرار دیتے ہیں, پروفیسر کا آپ اغوا کرتے ہیں, تو ملک میں کیا ہے؟ تسلط ہی ہے نا. ہم یہ سنتے تھے کہ اس وقت ایسا ہوا, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہم ان سے کچے کے ڈاکو تو پکڑے نہیں جاتے, لیکن روز میرے گھر کے باہر یہ پہنچ جاتے ہیں. جن کو جس سے ڈر ہے, ظاہر سی بات ہے ان کو ہی پکڑیں گے, اور کچے کے ڈاکوؤں سے تو ان کو کوئی لینا دینا ہے نہیں. یوٹیوب پر آ گئے, ان کے تو اتنی فالوئنگ ہو گئی ہے, ٹک ٹاک پہ آ گئے کہ اب ہم بھی ایک یوٹیوب چینل ہی شروع کر دیتے ہیں. اگر یوٹیوب سے ڈر ہے اور ہم سے ڈر نہیں. بالکل, مجھے لگتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا سے آگے چل رہی ہے. لوگ زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور ہماری حکومت بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہے. آخری میرا سوال ہے کہ جلسے سے پہلے MNA MPs کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو کیا لگتا ہے جلسے کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں جی, میں ابھی آپ کے سامنے ہے کہ میں جلسے کے NOC کے لیے یہاں پر آئی ہوں, اور ہماری اس میں جو DC کے سامنے تھی وہ 31 اگست سے ہماری اپلیکیشن پینڈنگ تھی. ہمارے پاس جلسے کا NOC ہے, یہ ہمیں جگہ نہیں دے رہے. جگہ کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اتنے تھریٹس کے, میں خود یہاں پر بیٹھی ہوں, پتہ چلے کہ چیف جسٹس صاحبہ نے اس پٹیشن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ابھی تک وہ اس کی ایلوکیشن آف دا بینچ نہیں کر رہی ہیں. تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ہم رول آف لا کے آگے سرنڈر کر کے بیٹھے ہیں, یہاں پر یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں. تو میں چیف جسٹس صاحبہ کو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جی یہ ہمارا قانونی حق ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, پرامن احتجاج کرنا ہمارے پاس اجازت ہے. آپ نے ہمیں صرف جگہ بتانی ہے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں, مینار پاکستان پر 2 جلسے پہلے ہو چکے ہیں, ایک تو 2 دن پہلے ہو چکا ہے, آپ نے اس کی اجازت دی ہے, تو ہم سے اتنا ڈر کیوں ہے؟ یہ ظلم صرف ایک پارٹی کے ساتھ کیوں ہے؟ کیا اس سے پہلے کسی کے یہ جو 2 جلسے ہوئے ہیں, اس سے پہلے کیا کسی کا گھر ریڈ ہوا؟ اس سے پہلے کیا کسی کی بیوی اغوا ہوئی, کسی کی بیٹی اغوا ہوئی؟ تو میں صرف اتنا کر دوں, جب ملک میں لاقانونیت یہاں تک ہو جائے نا کہ آج تو پارلیمنٹیرینس کے اپنے گھر محفوظ نہیں ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر مارشل لا کیا مارشل لا پلس ہے. سوال بھی میرا یہیں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ جی ڈر کس بات کا, اور میں اختتام بھی اسی سے کروں گی کہ ڈر کے آگے جیت ہے. تھینک یو سو مچ. میں